बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल पर एक नए वीलॉग के साथ मैं हूँ रिजवान अब्बासी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर पर, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासत नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर का एक ऐसा अहम मौजू है जो हर कोई जानना चाहता है, जिससे जो अवाम है वो बराह रास्त उसके साथ मुंसलिक है। मैं बात करूँगा आज महकमा सेहत के हवाले से। महकमा सेहत में एक बड़ा बहरान जो कि गुज़श्ता 8 बरसों से जारी है, जिसका इस वक्त तक अजाला नहीं किया गया, उस पर इस वक्त तक कोई इस्लाहात नहीं की गई। उस महकमा सेहत का जो ड्रग कोर्ट है उसके हवाले से हम बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे नाजरीन हैं हम उनको बताएं कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा सेहत है उसका कितना बजट है, उसकी बेहतरी के लिए कितना बजट है, जो उसके वज़ीर साहब हैं उनके लिए, उनके ऑफिस के लिए कितना बजट मुख्तस है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर का जो मजमूई बजट है वो तकरीबन 17 अरब 73 करोड़ 98 लाख जो बजट है वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुख्तस किया गया है माली साल बराए 2025 और 26। ये एक बहुत बड़ा बजट है और इसका जो सेक्रेट है हेल्थ सेक्रेट उसमें भी 2025-26 में नुमाया इजाफा किया गया है और उसमें जो 12 करोड़ 31 लाख रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबा में आज़ाद कश्मीर में बेहतरी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए 6 अरब रुपए का जो बजट है उसकी भी तजवीज़ रवां माली साल में रखी गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की, बड़ा इंपॉर्टेंट ये अदारा है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, जो कि मीरपुर चित्रपड़ी के मुकाम पर वाक़या है। उसका जो माली साल बराए 2025-26 का जो बजट है वो 2 करोड़ 95 लाख रुपया मुख्तस किया गया है। अब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का ये काम होता है कि जहाँ पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो अजला हैं वहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनका जो रैंडम चेकअप होता है मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर जाकर, मुख्तलिफ जो हस्पताल्स हैं, BHUs हैं, वहाँ पर जाकर जो सैम्पलिंग ली जाती है वो सैम्पलिंग ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भेजी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये अदारा है जो कि मीरपुर में वाक़ है। और उसके बाद जो हम बात करेंगे वज़ीर हैं इस वक्त, उनका जो सेक्रेट है, जो उनका जो ऑफिस है उसका जो मजमूई तौर पर जो बजट है वो 2 करोड़ 7 लाख 22 हज़ार रुपया सालाना बजट उसके लिए मुख्तस किया गया है। उसके जो मुलाजमीन का ख़र्चा है, जो उसके ऑफिस का ख़र्चा है वो इसमें आता है। और अब हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर का जो हमारा ये मौजू है सेहत के मुतल्लिक। आज़ाद कश्मीर में जाली और गैर मियारी अद्वियात के हवाले से हमने कई मरतबा रिपोर्ट्स की, मीडिया पर भी कई मरतबा ये रिपोर्ट्स आई और मुख्तलिफ जो हेल्थ को लेकर जो मसाइल हैं उस पर जब बात होती है तो अद्वियात के हवाले से जो मौजू होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे कि अद्वियात को कैसे रैंडम उसका सैम्पलिंग की जाती है, फिर उसके बाद ऐसा क्या बड़ा मसला है जिसकी वजह से जो अद्वियात जाली और गैर मियारी करार दी जाती हैं उनके हवाले से कोई ऐसा कानून की अमलदारी नहीं है जिसकी वजह से जज़ा और सज़ा का जो एक निज़ाम है वो किया जाए। सबसे पहले जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं, किसी भी ज़िले का जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो सबसे पहले जाएगा मुख्तलिफ जो फार्मास्यूटिकल मेडिकल स्टोर्स होते हैं, चूँकि बजट का हमने बता दिया अपने नाज़रीन को। आज़ाद कश्मीर के जो 10 अजला हैं उनमें जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो अपने मुतलका अजला में, मुतलका ज़िले में जाकर जो मुख्तलिफ जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जाकर वो जो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, जो जहाँ पर उनको निशानदेही की जाती है या जब उनको किसी मेडिसिन पर कोई शक व शुबा होता है कि ये मेडिसिन ठीक नहीं है तो वो वहाँ पर जाकर जब रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो वो रैंडम सैम्पलिंग मीरपुर जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जिसका रवां माली साल हम पहले बता चुके हैं कि इस साल के लिए उसका 2 करोड़ 95 लाख रुपया बजट भी बढ़ाया गया है, रखा गया है। तो वो जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो उस सैंपल को ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में भेजता है। अब ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में उस मेडिसिन के हवाले से वहाँ पर उसकी टेस्टिंग की जाती है और फिर उसके बाद उसके हवाले से देखा जाता है कि क्या ये मेडिसिन आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर्ड है या इसका जो फार्मूला है उसमें क्या ऐसी खामियां हैं, या उसको जब अगर जाली करार दिया जाए या गैर मियारी करार दिया जाए या मियारी करार दिया जाए तो ये ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री उसका फ़ैसला करती है उसके चेक एंड बैलेंस के बाद। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट एनालिस्ट उसकी जो एक रिपोर्ट है वो मरतब देता है और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है उसको जो सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है आज़ाद कश्मीर का वहाँ पर भेजा जाता है
اور ناظرین جب ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اور جو گورنمنٹ انالسٹ جب اس میڈیسن کے متعلق جو رپورٹ مرتب دیتے ہیں، جب وہ رپورٹ صوبائی جو کوالٹی کنٹرول بورڈ آزاد کشمیر ہے وہاں پر جب بھیجا جاتا ہے تو اس کے بعد جو اگر غیر معیاری میڈیسن ہے تو اس پر ایک رپورٹ جو ڈرگ انسپیکٹر کی جانب سے بھیجی جاتی ہے، اس میں جو میڈیکل سٹور مالک ہوتا ہے، کوالیفائڈ پرسن ہوتا ہے، مینوفیکچرر ہوتا ہے یا جو وارنٹرز ہوتے ہیں، ان کو ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت شو کاز نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر جو مینوفیکچرر یا جو میڈیکل سٹور کا مالک ہے یا وارنٹر ہے، اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا اس میڈیسن کے متعلق جس کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں غیر معیاری قرار دیا جاتا ہے، جس کی رپورٹس غیر معیاری آتی ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ڈرگ کا یہ جو کیس ہوگا یہ ڈرگ کورٹ میں بھیجا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ جو آج کا موضوع ہے ہمارا وہ ہے ڈرگ کورٹ۔ جب ڈرگ کورٹ میں یہ جو کیس بھیجا جاتا ہے تو اس کے بعد اس پر جرا کی جاتی ہے، اس پر اس کے حوالے سے کیس وہاں پر کنٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین جب یہ جو رپورٹ صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کو بھیجی جاتی ہے تو وہاں پر جو صوبائی کوالٹی کنٹرول جو بورڈ ہے وہ اس جو میڈیکل اسٹور کا جو مالک ہے یا جو کوالیفائڈ پرسن ہے، پھر یا جو وارنٹر ہے یا پھر جو مینوفیکچرر ہے، اس کو جو ڈرگ ایکٹ ہے 1976 کا، اس کے تحت شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور پھر اس کے جو جواب کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جو متعلقین ہیں اگر وہ رپورٹ نہیں بھیج پاتے یا وہ تسلی بخش جو رسپانس ہے، جو جواب ہے، اگر وہ نہیں دے پاتے تو اس کے حوالے سے جو ڈرگ کورٹ ہے اس میں کیس سبمٹ کر دیا جاتا ہے اس میڈیسن کو لے کر، ان متعلقین کو لے کر جن کی وجہ سے جو میڈیسن ہے، میڈیسن غیر معیاری اور غیر جو رجسٹرڈ یا جو جعلی جو ادویات ہیں اس کے حوالے سے۔ اب ناظرین یہاں پر جو اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو یہاں سے جزا و سزا کا جو نظام ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن آزاد کشمیر میں افسوس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 8 برسوں سے جو ڈرگ کورٹ ہے وہ معطل ہے، اور یہ جتنے بھی کیسز ہیں آزاد کشمیر میں غیر معیاری اور جعلی ادویات کو لے کر، جن کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری یہ قرار دیتی ہے کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ غیر معیاری ہے اور جو انسان کی زندگی کے ساتھ ایک کھیلا جا رہا ہے، اس میں سب سے جو بڑا معاملہ ہے محکمہ ہیلتھ میں اتنا بڑا بجٹ ہونے کے باوجود ڈرگ کورٹ 8 سال سے جو معطل ہے، اس کا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ناظرین یہاں پر ایک تو ڈرگ کورٹ نہ ہونا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں جو چیف ڈرگ انسپیکٹر ہے اس کی جو اسامی ہے وہ گزشتہ 1 برس سے خالی ہے۔ ناظرین یہاں پر جو ڈرگ جو کورٹس ہیں اس کے معطل ہونے کی وجہ سے جو ایک بڑا خلا پیدا ہو رہا ہے، جو ایک بڑا بحران ہے محکمہ صحت میں، اس حوالے سے حکومت کی جانب سے اس وقت تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا، اور دوسری جانب جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ اپنی جو ماہانہ رپورٹس ہیں وہ جو کوالٹی کنٹرول ہے صوبائی آزاد کشمیر میں اس کو بھیجا جا رہا ہے، اور اس کو وہاں سے وہ جو رپورٹ ہے وہ جو سیکٹری ہیلتھ ہیں جو کہ چیئرمین بھی ہوتے ہیں کوالٹی کنٹرول بورڈ کے، وہ آپس میں جو ان رپورٹس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور اس وقت تک آزاد کشمیر میں جو ایک ادویات کے حوالے سے جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے میڈیکل کے شعبہ میں، اس کو معطل ہونے کی وجہ سے یا اس میں جزا و سزا نہ ہونے کی وجہ سے جو ادویات کا جو غیر معیاری اور جعلی ادویات کے حوالے سے جو ڈرگ انسپیکٹرز جو رپورٹس مرتب دیتے ہیں یا تشکیل دیتے ہیں، یا جو غیر جو معیاری اور جو غیر قانونی ادویات ہیں اور کچھ غیر رجسٹرڈ ادویات بھی ہوتی ہیں، تو وہ جو رپورٹ ہے ماہانہ رپورٹ وہ صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے اس کو ارسال کرتے ہیں، اور اس پر جو چیئرمین کوالٹی کنٹرول بورڈ ہے جو سیکٹری ہیلتھ بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پر ان کو ایکشن لینا ہوتا ہے۔ لیکن ایکشن پھر جا کر جب وہ جو کورٹ ہوتا ہے ڈرگ کورٹ وہاں پر جب جڑتا ہے تو وہ کورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ادویات کا جو اتنا سنگین جو بحران ہے وہ اب پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور جو ادویات کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے اس میں محکمہ ہیلتھ اس وقت تک اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتا جب تک جو ڈرگ کورٹ ہے اس کو فعال نہیں کیا جاتا، اور ڈرگ کورٹ کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کو ایک انیشیٹ کرنا پڑے گا کہ ڈرگ کورٹ کو ایک مرتبہ پھر بحال کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس پر کام کیا جائے، اور جتنی بھی جو ادویات ہیں جو سیمپلنگ ہے اس کو باقاعدہ
باقاعدہ طور پر ریگولرلی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے وہاں سے جو غیر قانونی ادویات ہیں ان کو بین کیا جائے آزاد کشمیر میں. اور پھر آج ہم نے اسی متعلق جو صوبائی کوالٹی کنٹرول کی جو سیکٹری ہیں فوزیہ اشرف, ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, کئی مرتبہ ان کو کالز کی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نمبر پک نہیں کیا. اور ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم ان سے بھی ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں کہ ایسی کیا وجہ ہے اتنا بڑا بجٹ ہونے کے باوجود محکمہ صحت میں کہ ڈرگ کورٹ اس وقت تک فعال نہیں ہو سکی. اور 18 برس کے جو سیمپلز ہیں, جو 18 برس کے جو میڈیکل کی جو ٹیسٹنگ کی جو رپورٹس ہیں, اس کے حوالے سے بھی اس وقت تک معلومات نہیں ہو سکی. اور ہم نے چیف ڈرگ انسپیکٹر جو کہ ان کی خالی اسامی ہے ان سے بھی کوشش کی کہ ہم نے ان سے رابطہ کریں, لیکن ان سے جب وہ ایک سیٹ پہ موجود ہی نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہو پایا. اور اس وقت جو وزیر صحت ہیں وہ چونکہ حلقوں میں نکلے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی رابطہ ناممکن تھا. تو جو ڈرگ, اب ناظرین اس بڑے مسئلے کو, یہ جو کہ ایک بڑا بحران بنتا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر, چونکہ ایک اتنا بڑا بجٹ بھی ہے, اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں جو ڈرگ کورٹ جو کہ ایک بنیادی جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ صحت کے اندر, اگر اس کو فعال نہیں کیا گیا تو یقیناً آزاد کشمیر کے اندر جو یہ غیر معیاری, جعلی اور غیر رجسٹرڈ جو ادویات کے جو کیسز ہیں ان پر فیصلے نہیں ہوں گے, ان پر کوئی قانون کے تحت ان پر کارروائیاں نہیں کی جائیں گی, تو یہ کھلے عام جو غیر معیاری, جعلی اور جو غیر رجسٹرڈ جو ادویات کا جو بزنس ہے, جو دھندا ہے, وہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اور یہ انسانی جانوں کے لیے بڑا ہی تشویشناک ہے. اس پر اگر آزاد کشمیر حکومت نے کوئی جلد از جلد فیصلہ نہیں کیا, کوئی ایکشن نہیں لیا, تو یقیناً آزاد کشمیر کے اندر یہ جو میڈیسن کو لے کر اور محکمہ صحت کی جو پروگریس کے حوالے سے جو دعوے ہیں ان پر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. ناظرین یہ جو آج کا ہمارا ولاگ تھا محکمہ صحت کے حوالے سے, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ مزید کوئی اپنی رائے, اپنی تجویز دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کن محکموں کو فوکس کریں اور کن محکموں پر ہم بات کریں, تاکہ جو آپ کی آواز ہے وہ حکام بالا تک یا اقتدار کے جو ایوان ہیں وہاں پر جو بیٹھے ہوئے جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان تک پہنچائی جائے. مجھے اپنے میزبان رضوان عباسی کو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.